بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرایب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ سعودی عرب میں 25 سنگین جرائم جن پر گرفتاری ہوگی۔ سعودی پبلک پروسیکیوٹر شیخ سعود المعجب نے مملکت میں سنگین جرائم کی فہرست جاری کی ہے۔ 25 ایسے جرائم ہیں جن کے ارتکاب پر گرفتاری ضروری ہوتی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی عرب میں سنگین جرائم کی فہرست کے اجرا سے انسانی حقوق کو تحفظ حاصل ہوگا اور آزادی کا حق محفوظ ہوگا۔ سنگین جرائم میں حدود کے جرائم جن کی سزا قتل ہے، بالقصد جیسے قتل کے جرائم، قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے جرائم، ایسے جرائم جن پر 3 برس سے زیادہ کی سزا مقرر ہے۔ ہر وہ جرم جس کے بارے میں یہ صراحت کر دی گئی ہو کہ وہ بڑا جرم ہے۔ تجارتی دستاویزات کے قانون کی دفعہ 118 میں مذکور سرگرمیاں: سرکاری خزانے میں غبن یا کسی ادارے یا کمپنی کے خزانے کو ہڑپنا یا شراکتی کمپنیوں یا ایسی کمپنیوں کی رقوم پر ہاتھ صاف کرنا جن میں ریاست شریک ہو، یا بینکوں یا بینکنگ امور انجام دینے والے اداروں یا کمپنیوں کے سرمایہ میں خورد برد۔ 20,000 سے زیادہ کی رقم کی دھوکہ دہی کے مقدمات: جان بوجھ کر کسی انسان کو جانی نقصان پہنچانا، کسی کے جسم کا کوئی عضو تلف کر دینا یا معطل کر دینا، یا کسی کو ایسا زخم دینا جس کے درست ہونے میں 21 دن سے زیادہ کا ٹائم لگے۔ 20,000 ریال سے زیادہ مالیت کی جائیداد کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانا، نجی سرکاری املاک یا 20,000 ریال کی رقم کا نقصان دینے والا جرم۔ والدین میں سے کسی ایک پر تشدد بشرطیہ کہ متاثرہ ماں یا باپ اپنے حق سے دستبردار نہ ہوا ہو۔ کسی کی جان یا آبرو یا دولت کو نقصان پہنچانے کے لیے گھروں کے تقدس کو پامال کرنا۔ کسی منظم گروہ کی طرف سے حد کے دائرے میں نہ آنے والی چوری۔ کسی کا سرمایہ یا مال لوٹنا بشرطیہ کہ مالک دستبردار نہ ہوا ہو۔ گاڑی چوری کرنا بشرطیہ کہ مالک اپنے حق سے دستبردار نہ ہوا ہو۔ فحاشی کے اڈے قائم کرنا یا چلانا، نشہ آور اشیاء بیچنا، تیار کرنا یا اسمگل کرنا یا دھندے کے لیے ذخیرہ کرنا، نشہ آور قات کے پتے اسمگل کرنا یا وصول کرنا یا کاروبار کے لیے اس کی کاشت کرنا، نشہ آور اشیاء کے اثر یا ٹائر اسکریچنگ یا مخالف سمت میں ڈرائیونگ یا ریڈ سگنل توڑنے یا حد سے زیادہ رفتار سے گاڑی چلانے کی صورت میں ٹریفک حادثات کرنا بشرطیہ کہ اس سے کسی کی جان چلی جائے یا اس کے جسم کا کوئی حصہ ختم ہو جائے یا غیر مؤثر ہو جائے یا ایسا زخم لگ جائے جس کے علاج میں 21 دن سے زیادہ لگ رہے ہوں۔ آن ڈیوٹی سیکیورٹی اہلکار پر جان بوجھ کر حملہ یا سرکاری گاڑی کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانا یا سرکاری اہلکاروں کے آلات کو توڑ پھوڑ دینا، پبلک مقامات یا تقریبات میں فائرنگ، بندوق سے گولی چلانا یا دھمکی دینا یا نقصان پہنچانے کے لیے فائرنگ کا ارادہ کرنا ظاہر ہو۔ اشتعال انگیز جرائم، اغوا کے جرائم یا جان یا آبرو یا دولت کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی کو حراست میں لے لینا، تجارتی جعل سازی کے جرائم بشرطیہ کہ ملاوٹی سامان سے انسان یا جانور کی صحت کو نقصان ہو یا ان کی سلامتی کے لیے اس سے خطرہ پیدا ہو جائے۔ قصیم میں شاہراہ پر ساحر کیمرہ توڑنے والا گرفتار۔ سعودی عرب میں قصیم پولیس نے ایک شاہراہ پر نصب ساحر کیمرہ توڑنے والے مقامی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ اخبار24 کے مطابق ساحر کیمرہ شاہراہوں پر مقررہ سے زیادہ رفتار سے گاڑی چلانے والوں کو پکڑنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ جو لوگ شاہراہوں پر حد رفتار سے زیادہ گاڑی چلاتے ہیں وہ شاہراہوں پر نصب ساحر کیمروں سے پریشان ہیں۔ قصیم پولیس کے ترجمان بدر الصہبانی نے بتایا ہے کہ پولیس نے ساحر کیمرے میں توڑ پھوڑ کرنے والے شخص کو شناخت کے بعد گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم سعودی ہے اور عمر کے تیسرے عشرے میں ہے۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ مقامی شہری کی شناخت سیکیورٹی کے CC کیمرے کی مدد سے ممکن ہو سکی ہے۔ منی لانڈرنگ میں ملوث 8 رکنی گروہ گرفتار۔ ریاض پولیس کے معاون ترجمان خالد القردیس نے کہا ہے کہ سال رواں کے دوران 500 ملین ریال غیر قانونی طریقے سے بیرون مملکت بھیجنے والے 8 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ منی لانڈرنگ میں ملوث 8 رکنی گروہ میں سے 5 کا تعلق سوڈان سے ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ریاض پولیس نے بتایا ہے کہ غیر قانونی ترسیل زر کی سرگرمیوں میں 3 سعودی شہری ملوث پائے گئے ہیں۔
یہ سوڈانی شہریوں کو اپنے نام سے رجسٹرڈ انفرادی اداروں کے بینک اکاؤنٹس کے ذریعے ترسیل زر کرا رہے تھے۔ یہ لوگ سوڈانی شہریوں سے اس پردہ پوشی کے لیے کمیشن لیتے تھے۔ سال رواں 2020 کے دوران سوڈانیوں نے 500 ملین ریال مملکت سے باہر بھیجوائے۔ ان کے قبضے سے 20 لاکھ ریال برآمد ہوئے۔ سوڈانی یہ نہیں بتا سکے کہ ان کے پاس اتنی بھاری رقم کہاں سے آئی ہے۔ انہیں حراست میں لے کر قانونی کارروائی کے لیے پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل ادائیگی سسٹم نصب نہ کرانے والی دکانوں کے خلاف کارروائی۔ وزارت تجارت کے ترجمان عبدالرحمن الحسین نے کہا ہے کہ ایسے تجارتی ادارے اور دکانیں جہاں ڈیجیٹل ادائیگی کا سسٹم نصب نہیں کرایا گیا، ان کے مالکان کو تادیبی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خلاف ورزی کے مرتکب دکانوں اور تجارتی اداروں کو سیل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ترجمان وزارت تجارت نے الاخباریہ ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا ہے کہ وزارت کی جانب سے مختلف تجارتی شعبوں کو مرحلہ وار وقت دیا گیا تھا تاکہ وہ اپنی سہولت کے مطابق ادائیگی کا ڈیجیٹل سسٹم نصب کرا لیں۔ وزارت کی تفتیشی ٹیموں کو احکامات صادر کر دیے گئے ہیں کہ ایسی دکانیں یا تجارتی ادارے جہاں ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کی سہولت فراہم نہیں کی گئی، ان کے خلاف تحقیقات کریں۔ اگر سسٹم کی تنصیب فنی وجوہات کی بنیاد پر ممکن نہیں ہو سکی تو اس بارے میں سعودی مانیٹری اتھارٹی ساما سے معلومات حاصل کی جائیں گی۔ فنی رکاوٹ نہ ہونے پر ایسی دکانوں اور تجارتی اداروں کے خلاف تادیبی کارروائی کرتے ہوئے انہیں سیل کر دیا جائے گا۔ ترجمان وزارت تجارت عبدالرحمن الحسین نے مزید کہا ہے کہ ایسے تجارتی شعبے جہاں بغیر کسی فنی رکاوٹ کے ڈیجیٹل ادائیگی سسٹم پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، ان کے مالکان در حقیقت تجارتی پردہ پوشی میں ملوث ہیں۔ دریاسنا ویب نیوز اخبار 24 کا کہنا ہے کہ ساما کی جانب سے مملکت میں کام کرنے والے تمام بینکوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اسپن سسٹم کی تنصیب کے لیے جملہ وسائل مہیا کریں اور اس ضمن میں درپیش فنی مشکلات کو فوری طور پر دور کیا جائے۔ واضح رہے، وزارت تجارت کی جانب سے مملکت میں بلا نقدی منصوبے کے تحت مرحلہ وار پروگرام پر عمل جاری ہے۔ اس ضمن میں پہلے مرحلے میں پیٹرول اسٹیشن کو اس امر کا پابند کیا گیا تھا کہ وہ اسپن سسٹم مہیا کریں۔ بعد ازاں دوسرے مرحلے میں دیگر تجارتی شعبے شامل تھے، جن میں پنچر شاپس، گاڑیوں کے پارٹس فروخت کرنے والی دکانیں، ورک شاپس اور اسی قسم کی دیگر تجارتی شعبے شامل تھے۔ مملکت کے بلا نقدی منصوبے کا بنیادی حد تجارتی پردہ پوشی کا خاتمہ کرنا ہے۔ اسی حوالے سے تجارتی اداروں کو اس امر کا پابند کیا جا رہا ہے کہ ادائیگی کے سسٹم کو بینک چینل کے ذریعے کیا جائے۔ کرونا کے 1231 نئے کیسز۔ سعودی عرب میں کرونا کیسز میں نمایاں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ جمعہ 21 اگست کو 1231 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ متاثرین کی تعداد 3,05,186 تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 1,591 افراد صحتیاب ہوئے۔ اب تک 2,77,067 افراد اس مرض سے شفایاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز 32 افراد اس مرض سے ہلاک ہوئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 3,580 ہو چکی ہے۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 24,539 ہے، جس میں 1,675 مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا ہے کہ مختلف شہروں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے مصدقہ کیسز کی سب سے زیادہ تعداد حائل میں رہی ہے، جہاں 77 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں 77، مدینہ منورہ میں 73، جازان میں 60، تبوک 52، ریاض میں 43، جدہ میں 39، ابہا میں 32، ابو عریش 35، دمام 32، خمیس مشید 31، یمبو میں 29 اور نجران میں 29 رہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 16 شہروں میں مریضوں کی تعداد 1 جبکہ 23 شہروں میں 2 اور 14 شہروں میں 3 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کیا جائے، جبکہ ہاتھوں کو ہر 2 گھنٹے بعد جراثیم کش محلول سے صاف یا صابن سے 40 سیکنڈ تک دھوئیں۔ علاوہ ازیں گھر سے باہر جاتے وقت ماسک لازمی طور پر استعمال کریں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ کرونا کیسز میں کمی کی وجہ یہ ہے کہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں میں نئے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ حفاظتی تدابیر کی پابندی میں اضافہ ہوا ہے۔
زیادہ تر لوگ حفاظتی ماسک پہننے اور سماجی فاصلے کی پابندی کر رہے ہیں۔ مملکت کے دیگر ادارے خصوصاً وزارت صحت وائرس کو قابو کرنے کے لیے مصروف ہیں۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔